السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرات محترم، بنیادی خطاب حضرت مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب مد ظلہ العالی کر چکے ہیں۔ حضرت محترم صاحب کا حکم تھا، میں نے حجاب محسوس کیا اور ان کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چونکہ بخاری کے اختتام کی یہ تقریب ہے، اس میں اکثر باتیں میں طلبہ سے کرتا ہوں، لیکن طلبہ میں عوام بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگرچہ مجھے عوام کی تعداد تو کم نظر آ رہی، طلبہ زیادہ نظر آ رہے، لیکن بات کی کوشش میں یہ کروں گا کہ عوامی بھی ہو، لیکن زیادہ تر تعلق میری بات کا بالخصوص طلبہ سے ہوگا۔ کچھ اسباق ان کے سامنے رکھوں گا، کچھ گزارشات ان کے سامنے رکھوں گا، تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ عوام بھی کچھ مستفید ہو سکے، میری بات سے نہیں بلکہ قرآن و سنت کی باتوں سے۔ حمد و ثنا کے بعد، صلاۃ و سلام کے بعد، بغیر کسی تمہید کے میں بتاتا چلوں، طلبہ جانتے ہیں کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مباحث ہیں وہ 3-4 قسم کے فنی مباحث ہیں، صرف، نحو، بلاغت، جو بھی فقہی مباحث ہو، اصلاحی مباحث ہیں، اور صحیح بخاری کو دیکھیں تو اس میں ایک اور بحث بھی جس پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے وہ ترجمۃ الباب ہے۔
معلوم نہیں اس کو اتنی توجہ کیوں دی جاتی ہے، میں بہت بڑی جسارت کہہ رہا ہوں کہتے ہوئے۔ ایک انسانی کاوش ہے، بس اس کو انسانی کاوش تک رہنا ہے۔ یہ کوئی قرآن کی آیات تھوڑی ہے کہ توقیفی ہیں، من جانب اللہ ان کا کیا کہتے ہیں انسلاخ ہوا ہے اور آپس میں، اور آپ پوری زندگی اس کے ربط میں گزار رہے ہیں۔ تو یہ 4-5 بحثیں ہیں، فنی بحث ہو گئی، فقہی بحث ہو گئی، اصلاحی بحث ہو گئی۔ ترجمۃ الباب کا تعلق کبھی فقہی ہوتا ہے کبھی فنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ان مباحث کا خلاصہ نکالا جائے تو مباحث 2 ہی قسم کے ہیں، یا وہ اجتہادی مباحث ہیں یا وہ غیر اجتہادی ہیں، یعنی یقینی بحث ہے جس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہوتی۔ خلاصہ نکالا جائے تو یہی، جہاں اجتہاد عقلی کی گنجائش نہ ہو اور نہ ہی اجتہاد بیانی کی گنجائش ہو۔ اجتہاد عقلی میں مقیس علی ہوتا ہے، بتا دوں طلبا کو، اجتہاد بیانی میں مقیس علی نہیں ہوتا۔ جو نص ہوتی ہے اسی کی جو تشریح ہوتی ہے وہ اس کا تعلق اجتہاد بیانی سے ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے اجتہاد سے، اجتہاد کا تعلق ہے، تو اجتہاد کبھی یقینی نہیں ہوا کرتا۔ سیدھی سادی بات ہے، اجتہادی مباحث یقینی نہیں ہوا کرتے، ٹھیک ہے نا۔ اول و آخر اٹل بات یہی ہے کہ اجتہادی مباحث یقینی نہیں ہوا، اور جہاں تک بات ہے غیر اجتہادی مباحث کی، وہ یقینی ہوا کرتے ہیں، اس میں 2 رائے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یعنی نصوص کی وہ بحث جس کا تعلق اجتہاد سے نہیں ہے، وگرنہ نصوص کی ابحاث کا تعلق بھی اجتہاد سے ہوتا بہت زیادہ۔ یہ تو نہیں کہ نقل آتا اس میں موتا پڑھ کے سب کو کافر کہنا شروع کر دو، یہ پھر آپ کو مبارک ہو، ہمارا یہ مسلک نہیں ہے۔ بہرحال نصوص میں جہاں اجتہاد کی گنجائش ہوتی ہے وہاں گنجائش دیا جاتا ہے۔ تو 2 قسم کی بحث ہو گئی، ایک یقینی بحث ہے جس میں دوسری رائے کی گنجائش ہی نہیں، اور ایک اجتہادی بحث۔ اجتہادی اور فقہی مسائل میں ہماری جو تربیت ہوئی ہے وہ بڑی عجیب قسم کی ہے۔ یہ بر صغیر پاک و ہند کا المیہ ہے۔ شاید کچھ باتیں آپ کو نامانوس لگے تو سن لیجیے۔ وما انت علیہم بجبار، بس سن لیں، دل کو لگے تو ٹھیک۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ فقہی اجتہادی مسائل میں ہماری تربیت جو ہوئی ہے، ہم سے مراد برصغیر پاک و ہند کے مدارس کا جو مزاج ہے فقہی مسائل کے اندر، اس کی بات کر، وہ تربیت اس انداز سے ہوئی ہے، شعوری غیر شعوری طور پر بہرحال تعصب ضرور پیدا، اور اس سلسلے میں ایک بہت بڑا کردار ہمارے فریق مخالف کا ہوتا ہے، جس میں ایک نہیں ایک سے زائد ہوتے ہیں اجتہادی مسائل میں۔ کسی نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا ہی رفع دین بنا لیا، آمین بالجہر بنا لیا، فاتحہ خلف الامام بنا لیا، تو پھر آپ دفاعی انداز اختیار کر کے جواب دیتے ہیں۔ آخر پھر آپ کتنے ہی جارحانہ ہوتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا ہی بس یہی ہوتا ہے، یہی مسائل ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو ان کا بھی اپنا ایک کردار اپنی جگہ، لیکن ہماری تربیت اس سطح پہ ہوئی ہے فقہی اجتہادی مسائل میں شعوری غیر شعوری طور پر تعصب کی بھرمار ہوتی ہے۔ پھر ہمارے طلباء کے ایک مزاج بن جاتا ہے، جب وہ فقہی مسائل کے اندر جب آپ ایک چیز کو اتنا فوکس کریں گے نا، صرف زبان سے کہیں گے ائمہ اربعہ برحق ہیں،
لیکن صبح سے لے کر شام تک بخاری پڑھائیں گے تو آمین دل جہار پر ہی آپ رفع دلائل دیتے نظر آئیں گے، فاتحہ خلف الامام کے خلاف ہی آپ دلائل دیتے نظر آئیں گے. چاہے آپ زبان سے کہیں کہ ٹھیک ہے ان کے بھی پیچھے نماز ہوتی ہے، ہمارے پیچھے بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن طلبہ کا مزاج بن جاتا ہے. شعوری غیر شعوری طور پر ایک ایسا مزاج بن جاتا ہے کہ اس کے اندر تعصب آ جاتا ہے. وہ تعصب پھر لازمی نہیں متعدی ہوتا ہے، وہ پھر اوپر سے شروع ہوتا ہے اور متعدی ہوتے 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 پھر نچلی سطح تک پہنچ جاتا ہے. حیات، ممات، مدنیت، تھانویت، فلاں گروپ. اب تو حیاتیوں میں بھی گروپ، مماتی بھی ماشاءاللہ خود کفیل ہیں، 100 ان کے اندر گروپ، سمجھ آئی. اور ہر گروپ ماشاءاللہ خود مسلمان ہے، باقی تو کوئی بھی مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ اس کی ترتیب نیچے تک آ جائیں. لیکن کبھی غور کیا ہے آپ نے کہ آخر یہ رویہ ہمارے طلبہ میں، ہمارے علماء میں پیدا کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ یہ رویہ کبھی آپ نے عرب علماء میں دیکھا؟ کم از کم اپنے نصابی کتابوں سے اٹھ کر بھی باہر کا مطالعہ کر لیا. کبھی آپ نے سوچا اب تو دنیا گلوبل ہو چکی ہے، ایک موبائل میں آپ کی پوری دنیا کی لائبریری ہوتی ہے. آپ کلک کریں مسائل کو، عرب علماء کے مسائل دیکھیں اور اپنے مسائل دیکھیں، خدا کی قسم آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے. وہ لوگ آپ سے زیادہ، آپ کا تو کوئی تقابل ہی نہیں ان کے ساتھ، آپ سے زیادہ دلائل رکھتے ہیں وہ. لیکن وہ شروع ہو جاتے ہیں اوپر سے. امام ابو حنیفہ کی یہ دلیل ہے، امام مالک کی یہ دلیل ہے، امام احمد بن حنبل کی یہ دلیل ہے، فلاں امام کی یہ دلیل ہے، فلاں امام کی یہ دلیل ہے. کرتے 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 وقت حاضر پر آ جاتے ہیں، اور اس وقت جو ان کے درمیان مشہور ترین علماء ہیں پھر ان کے دلائل ذکر کرتے ہیں، ان کا رجحان ادھر ذکر کرتے ہیں، کر کے بس اپنا رجحان بتا کے سائڈ پر ہو جاتے ہیں. اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں کرتے، اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں کرتے. ہر طرف کے دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، آپ کو دلائل کے انبار، پہاڑ کھڑے کر دیتے ہیں، اور اپنا رجحان بتا کے کہتے ہیں بس ہمارا رجحان یہ ہے ان دلائل کی روشنی میں، باقی جن کا جس طرف رجحان ہے وہ دیکھ لیں، نکل جاتے ہیں. اور ہمارے ہاں 2 کتابیں پڑھنے کے بعد اجتہادی مسائل میں ایسی اٹل گفتگو کرتے ہیں جیسے ابھی حضرت پر قرآن کی آیت اوپر سے اتری ہے. فقہی اور اجتہادی مسائل میں جو ہماری تربیت ہوئی ہے اور اس تربیت کی وجہ سے جو ہمارا مزاج بنا ہے وہ اتنا خطرناک بنا ہے کہ ہم اجتہادی مسائل میں یقین کی حد تک چلے جاتے ہیں. اور جب آپ اجتہادی مسائل میں یقین کی حد تک چلے جاتے ہیں جو سراسر ناانصافی ہے، ٹھیک، جب آپ یقین کی حد تک چلے جاتے ہیں اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس اجتہادی مسائل میں دیگر جو طبقات اختلاف رکھتے ان پر پھر فتویٰ بازی کرتے ہیں. کیوں؟ اجتہادی مسائل میں یقین کی حد تو ہے ہی نہیں نا. اجتہادی مسائل میں یقین صرف ایک وجہ سے پیدا ہو سکتا ہے، بس جب اس اجتہاد پہ اجماع ہو جائے، سری اجماع ہو جائے، وہ اجتہاد یقین کی حد تک پہنچ جاتا ہے اجماع کی وجہ سے. اجماع خود اجتہاد کی قسم، ایک ہی صورت ہے، لیکن اجماع کتنے اجتہادی امور پہ اجماع ہوا ہے. لیکن جب آپ اجتہادی مسائل جس کے حرف آخر صرف اور صرف غیر یقینی ہونا ہے، آپ یقین کی حد تک پہنچ جاتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، تو پھر آگے شاخیں خود بخود نکلنی شروع ہو جاتی ہیں. کیوں؟ آپ نے تو اس کو یقینی سمجھ لیا. اب اس کے علاوہ جس نے آپ سے اختلاف کیا آپ نے اس کو مختلف القابات سے نوازنا شروع کر دیا اور دائرہ اسلام سے خارج کرنا شروع کر دیا. یہ ہماری تربیت ہوئی ہے شعوری غیر شعوری طور پر، یہ ہمارا مزاج بنا ہے شعوری غیر شعوری طور پر.
یہ صرف کہانی سنانا نہیں ہے. آپ خصوصاً جو بخاری پڑھ کے فارغ ہو رہے ہیں انہوں نے اب دنیا کے اندر عملی میدان میں قدم رکھنا ہے. جو باتیں 20-20 سال بعد ٹھوکریں کھا کے سمجھ آتی ہیں وہ اساتذہ سے پہلے سمجھ لیا کریں تاکہ وقت ٹھوکر نہ کھائے, آپ کا فیضان پھیلے. یہ فیضان مفت میں نہیں پھیلا کرتا. اب اجتہادی مسائل میں جب ہم نے یقین کی کیفیت پیدا کر دی, اس کے خطرناک نتائج ہوتے ہیں. مقصودی بات غیر مقصودی ٹھہرتی ہے, غیر مقصودی بات مقصودی بن جاتی ہے, اہم غیر اہم ہو جاتا ہے, غیر اہم اہم ہو جاتا ہے. اب حدیث کے فنی مباحث میں نے آپ کو بتایا تھے, آپ جانتے بھی ہیں فنی مباحث, فقہی مباحث, اصلاحی مباحث, ترجمۃ الباب کو لے لیں آپ. اس میں سے مرکزی بحث کون سی مجھے یہ بتائیں, آپ بتائیں, ہم تو حدیث کے طالب علم ہیں. مرکزی بحث کون سی؟ فنی, فقہی, اصلاحی, ترجمۃ الباب, اصلاحی. صرف اصلاحی مرکزی بحث. فنی بحث بھی اصلاح کے لیے, فقہی بحث بھی اصلاح کی ہے, ترجمۃ الباب کی بحث بھی اصلاح کے لیے. پھر یہ خلاصہ نکالیں اجتہادی اور غیر اجتہادی مسائل. اجتہادی مسائل غیر یقینی ہوتے ہیں, غیر اجتہادی مسائل یقینی ہوتے ہیں. ان دونوں کا مرکزی نقطہ بھی صرف کردار ہے, اصلاح ہے, اخلاص ہے, بس. ان کا مرکزی نقطہ ایک ہی ہے, اصلاح. اور ایمانداری سے بتائیے کہ احادیث پڑھتے ہوئے اس اصلاحی مباحث پر کتنا زور ہوتا ہے اور کتنا فوکس کیا جاتا ہے. بس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کے تھوڑا سا دیکھ لے کہ حدیث کا جو مقصود ہے اس پر کتنا وقت خرچ ہوتا ہے. اس لیے تبلیغ جماعت کی قدر آتی ہے. ہم تو علی الاعلان تبلیغی جماعت کے حامی ہیں, اور جو مخالفت اس کی سعودیہ میں ہوئی ہم اس کے علی الاعلان مخالف. اس مخالفت کی ہم نے مخالفت کی, کسی کو اچھی لگے بری لگے. کمزوری کس جماعت میں نہیں, ہر ایک میں. کیا بخاری کی بات احادیث پہ اعتراض نہیں ہوگا تو چھوڑ دینا پھر بخاری. یہ کون سی بات ہے؟ لا ریب فیہ تو ایک ہی کتاب ہے قرآن. بخاری لا ریب فیہ تو نہیں. لا ریب فیہ شان تو صرف قرآن کریم ہے, وہ شان تو کسی کو حاصل نہیں. تو میرے محترم طلبہ, میرے عزیز طلبہ, اور اس کے بعد میں عوام سے بات کر رہا ہوں کہ اصل مقصد اصلاحی بحث ہے. فوکس اصلاحی مباحث پہ ہونا چاہیے. اور آج اصلاحی مباحث پر فوکس نہیں ہے. اصلاحی مباحث کردار سازی امام غائب ہو چکا ہے, بالکل سرے سے نہیں ہے. اہم مسائل غیر اہم ہو چکے ہیں, غیر اہم مسائل اہم ہو چکے ہیں. نتیجہ تعصب آ چکا ہے, تنفر آ چکا ہے, دوریاں آ چکی ہیں, شدت آ چکی ہے. طلبہ کو پتہ بھی نہیں کہ اصل مسائل کون سے ہیں, غیر بنیادی مسائل کون سے ہیں. یہی وجہ ہے طالب علم فارغ ہو کے جب میدان عمل میں کودتا ہے تو وہاں وہ پھر اپنے مدرسے کے مطابق, اپنے سرچشمے سے جو اس نے مزاج لیا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ غیر یقینی مسائل پر محنت کرتا ہے, اسی کو فوکس کرتا ہے. بنیادی مسائل کو نظر انداز کرتا ہے, غیر بنیادی مسائل پر اس کی محنت ہوتی ہے. اصلاح پہ محنت ہی نہیں ہوتی. اسی بخاری کی پہلی حدیث کو دیکھ لیں جو میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھی, وَبِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ مِنَّا إِلَى الْإِمَامِ الْحَافِظِ الْحُجَّةِ. پہلی حدیث پڑھی. میرا بس چلے نا, میں اختتام بخاری سے پہلے ابتداء بخاری کی تقریب کروں. نیتیں تو درست ہو پہلے بھائی. یہ چل سو چلے ہر مدرسے میں اختتام بخاری, اس کی بات پڑھنا کسی نے نہیں ہوتا. سب فارغ التحصیل والاضلاع بن کے گھر جاتے ہیں. کوئی فارغ التحصیل ہوتا ہے تو کوئی فارغ الاضلاع ہوتا ہے.
پورے ضلعوں کو لے کے جاتا ہے. ابتدائے بخاری پر بھی درس ہونا چاہیے حضرت، کہ نیتیں استادوں کی بھی درست ہوں، طلبہ کی بھی درست ہوں. لا الہ الا اللہ. اسی پہلی حدیث کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا؟ اسی پہلی حدیث کے ساتھ ہم نے کیا سلوک روا رکھا ہے؟ طلبہ تو اردو شروحات پڑھتے ہیں نا، مصیبت ہے آج کل. تمام اردو شروحات کو دیکھیں. میں گارنٹی سے کہتا ہوں، مجھے ایک شرح شاید بتا دیں آپ کے علم میں ہو تو جس نے انما الاعمال بالنیات میں اصلاحی مباحث کو فوکس کیا ہو، سب سے اوپر اس کو اہمیت دی ہو، مباحث ہی اسی کو سامنے رکھے ہوں. ہم نے پہلی حدیث پر کتنا ظلم کیا ہے. یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے اور ہم کیا بتاتے ہیں؟ یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے اور ہم کیا بتاتے ہیں حدیث کے متعلق؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں سے نفی کر دیے گئے ہیں. انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں میں محصور کر دیے گئے ہیں. انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے دم قدم سے ہیں. یہ بات کے جتنے ترجمے بن سکتے 2-3 وہ میں نے کر دی، چاہے ظرفیہ بنا لیں، سببیہ بنا لیں، سمجھ آئی، ارسال کا بنا لیں. ٹھیک ہے. اعمال نیتوں میں محصور کر دیے گئے، اعمال نیتوں کے ساتھ نفی کر دیے گئے، اعمال نیتوں سے جوڑ دیے گئے ہیں. اب خود اندازہ لگا لیں کہ یہ حدیث کیا بتاتی ہے. وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، انسان کے پاس تو کل اس کی دولت اس کی نیت ہے. بس انسان کی کل دولت اس کی نیت ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، انسان کی کل دولت اس کی نیت ہے. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. جس کی ہجرت اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کا کیا کہنا اس کی ہجرت کا؟ اس کی ہجرت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو چکی. اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے تھی، پانے کے لیے، عورت کے لیے تھی، شادی رچانے کے لیے، تو بس اس کی ہجرت اسی طرف ہو گئی جس طرح وہ چل پڑا. ٹھیک. تھوڑی سی بات حدیث میں بعد میں بات کروں، لیکن صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں حدیث کیا بتاتی ہے، ہم کیا بتاتے ہیں. ہم کیا بتاتے ہیں پتہ ہے؟ ہم کہتے ہیں حدیث اپنے ظاہر پر نہیں. ایمانداری سے بتائیں حدیث ظاہر پر ہے کہ نہیں. ایمانداری سے بتائیں یہ حدیث اپنے ظاہر پر ہے کہ نہیں. یہ تو قل هو اللہ احد کی طرف سے بالکل پاک صاف حدیث ہے. کہتے ہیں حدیث اپنے ظاہر پر ہے. کیا ہے جی؟ کہتے ہیں جی ہم نکالتے ہیں انما ثواب الاعمال بالنیات. فریق مخالف نکالتا ہے انما صحت الاعمال بالنیات. پہلی بات بھی غلط کہ حدیث ظاہر پر نہیں، دوسری بات بھی غلط ثواب الاعمال، تیسری بات بھی غلط صحت الاعمال. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں آپ سے اور اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ کوئی میرا تفرد نہیں ہے. بین السطور آپ کو یہی باتیں ملیں. یہ حدیث اس لیے نازل ہوئی تھی کہ شوافی اور حناف آپس میں لڑے. نہیں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بغیر نیت کے وضو کرو گے تو وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا، ثواب ملے گا یا وضو درست ہوگا. یہ ویسے کرنے کے لیے حدیث نازل ہوئی تھی. اس حدیث کا محل وقوع کیا ہے؟ ہم نے کہہ دی حدیث ظاہر پر نہیں، ہم ثواب نکالتے ہیں، وہ صحت نکالتے ہیں. بھائی یہ تو بالکل مدینے کے ابتدائی دور کی حدیث ہے. مدینے کے ابتدائی دور کی حدیث ہے. حضور موجود ہیں،
صحابہ میں اگر اختلاف ہوتا کہ انما الاعمال بالنیات کا مطلب کیا ہے تو حضور کے پاس جاتے اور اختلاف کیا ہوتا؟ حل ہو جاتا، پتہ چل جاتا کہ یہاں ثواب الاعمال ہے یا صحت الاعمال ہے۔ مجھے ایک صحابی کا بتائیں کہ دو صحابی آپس میں الجھ پڑے ہوں کہ انما الاعمال بالنیات کا مطلب ایک صحابی نے کہا ثواب الاعمال بالنیات، دوسرے نے کہا صحت الاعمال بالنیات، اور دونوں حضور کے پاس چلے گئے۔ حضور کا جواب بھی مجھے بتائیں۔ یہ تو بعد میں جب فقہی تعصب اپنے انتہا کو پہنچا تو دونوں طرف سے غلف ہوا۔ غلف کا نتیجہ یہ نکلا، ایک نے ثواب مقدر نکالا، دوسرے نے صحت مقدر نکال دیا، اور دونوں کو غلف کے اندر مبتلا ہو گئے۔ حدیث کا تو یہ مقصد ہی نہیں تھا۔ حدیث کیا بتا رہی اور ہم کیا بتا رہے ہیں؟ ہم حدیث کو لے گئے اپنے اجتہادی مسائل کی طرف، ہم حدیث کو لے گئے کھینچ کے۔ ایک ہوتے فقہی مسائل بے تکلف مسائل، کوئی حرج کی بات نہیں، ایک ہی حدیث فٹ ہی نہیں آتی، آپ زبردستی کھینچ کے وہاں لے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو زبردستی کھینچا گیا ہے، غلط کیا گیا ہے، اور بعد کے علماء نے اس کا اعتراف کیا کہ واقعی اس حدیث کو احناف اور شوافے نے غلط کر کے اس طرف کھینچا ہے۔ حدیث تو آپ کو نیت کی قیمت بتا رہی ہے بھائی، حدیث آپ کو کیا بتا رہی ہے؟ نیت کی قیمت بتا رہی ہے۔ نیت معیار ہے، نیت پیمانہ ہے، نیت کسوٹی ہے۔ ارے غلط عمل تو غلط ہوتا ہے، درست عمل بھی نیت کی کسوٹی پر رکھ کر قبول کیا جائے گا۔ درست عمل کو بھی نیت پر پرکھنے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں اسے قبولیت ملے یا نہ ملے۔ یہ ہے حدیث کا مطلب، یہ ہے حدیث کا مطلب۔ ثواب الاعمال اور صحت الاعمال میں لڑنے کے لیے حدیث نہیں آئی تھی۔ حدیث اس لیے آئی تھی کہ بھائی قیامت کا دن ہوگا، اعمال کو جو قبولیت ملے گی ان کی ظاہری شکلوں سے نہیں ملے گی، ظاہری شکلوں سے نہیں ملے گی۔ غلط اعمال تو غلط ہیں، الف لام عہد خارجی کا ہے، یہاں تو مراد ہی درست اعمال ہے۔ غلط اعمال تو غلط اعمال ہیں، درست اعمال بھی نیتوں کی کسوٹی سے گزارنے کے بعد قبول ہوں گے، اس سے پہلے نہیں ہے۔ درست اعمال بھی منہ پہ مار دیے جائیں گے اگر نیت درست نہ ہوئی۔ شہید کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، سخی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، قاری کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، عالم کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، نیتیں درست نہیں۔ حدیث پڑھی ہے نا آپ لوگوں نے، حدیث تو اس لیے آئی تھی انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ حدیث تو صرف نیت کی قیمت بتانے آئی تھی۔ ہم نے حدیث کو جو یقینی مفہوم تھا، جس مفہوم میں اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے، ہم نے حدیث کو اس کے یقینی مفہوم سے نکالا، غیر یقینی مفہوم کی طرف لے گئے، اس پر ہم نے 100 صفحے کالے کر دیے۔ اس لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں، جب سے مجھے اس حدیث کی سمجھ لگی ہے، اختتام بخاری سے بھی زیادہ ابتداء بخاری کی مجلس برپا ہونی چاہیے کہ بتا دیا جائے سال کے شروع میں نیتیں ٹھیک رکھو، ورنہ جوتے گاٹھنے والا جنت جائے گا اور ریاکار عالم جہنم جائے گا، ریاکار قاری جہنم جائے گا، ریاکار شہید جہنم میں جائے گا، اور ریاکار سخی جہنم میں جائے گا۔ یہ حدیث اس لیے آئی تھی انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نیت تو بیج ہے، نیت کا آپ بیج بوتے ہیں، عمل کی کومپل نکلتی ہے، پھر وہ تناور درخت بن جاتی ہے۔ کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ نیت تو بیج ہے، عمل کی کومپل نکلتی ہے، پھر وہ عمل تناور درخت بن جاتا ہے، پھر وہ اپنا ثمر پیش کرتا ہے، اپنا پھل دیتا ہے۔ نیت ٹھیک تھی، پھل بھی ٹھیک تھا، اگر نیت غلط ہے پھل بھی زہریلا ہوتا۔ بیج، درخت، ثمر، بالکل نیت، عمل، ثمر۔
تو یہ حدیث تو کردار سازی کے لیے اتری تھی. کس کے لیے اتری تھی؟ کردار سازی کے لیے، کہ نیت خالص کر دو. اور نیت بھی خالص سب سے پہلے کس میں ہوتی ہے؟ عقیدے میں کہ عمل میں؟ عقیدے میں. تو یہ تو حدیث آئی تھی کہ اخلاص فی العقیدہ کے لیے. اخلاص فی العمل تو اس کے بعد کی باری ہے. یہ حدیث عقیدے پر سب سے بڑی دلیل ہے. بخاری کی پہلی حدیث بھی عقیدے کے اوپر، آخری حدیث بھی عقیدے کے اوپر. اخلاص فی العقیدہ، اخلاص فی العمل. اور ہم لے کے ثواب الاعمال اور وصیت الاعمال کو لے کے بیٹھ گئے. یہاں تو چاہیے تھا کہ انما الاعمال بالنیات کے حوالے سے محدثین نیتوں کے حوالے سے احادیث کو جمع کرتے پڑھاتے، تاکہ جن کی نیتیں بھی خراب ہیں ان کی نیتیں بھی درست ہوتی. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو یہ حدیث تو عقیدے کا اخلاص پیدا کرتی ہے، عمل میں اخلاص پیدا کرتی ہے. اگر کسی نے یہاں اخلاص کی بات بھی کی ہے، زیادہ سے زیادہ کسی نے وہ اخلاص فی العمل کی بات کی. اخلاص فی العقیدے کو کوئی چھیڑتا ہی نہیں. مخلصین لہ الدین کو کوئی نہیں چھیڑتا. جو جائے نماز سے جائے اقتدار تک لامحدود ہے. تو آپ حضرات کے لیے، خصوصاً میں اپنے عزیز طلبہ کے لیے کہہ رہا ہوں، اس حدیث سے پہلا سبق جو ملتا ہے وہ اخلاص کا ملتا ہے، کردار سازی کا ملتا ہے، کہ اپنا کردار بلند رکھنا، اخلاص پیدا کرنا. وگرنہ ہم چاہے بخاری ہاتھ میں لے کے پڑھائیں، ہم سے روڈ پر بیٹھا ہوا جو جوتی گانٹتا ہے نا، اگر اس کا اخلاص ہے وہ جنت میں جائے گا. میں اور آپ پتہ نہیں کہاں ہوں گے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو پہلا سبق اس حدیث کی روشنی میں، اب میں مختصر کرتا جاؤں گا، میں نے بڑا وقت لے لیا ہے، آگے میں نے بہت سی باتیں آپ سے کرنی تھی لیکن اشارہ کرنا ہے بس. پہلا سبق اس حدیث سے جو ملتا ہے وہ اخلاص کا ملتا ہے. اخلاص فی العقیدہ، اخلاص فی العمل. اور دوسرا سبق کس کا ملتا ہے؟ علم کا. علم بعد میں آتے، اخلاص پہلے. آپ کہیں گے علم ہوگا تو اخلاص ہوگا. اتنا علم جو ضروری ہوتا ہے وہ بغیر، وہ جبلت میں اللہ نے رکھ دیا. وما یتذکر الا من ینیب. یہ تو جبلت کی بات ہے، فطرت میں اللہ نے رکھ دیا. پھر باقاعدہ علم آپ اس کے بعد شروع کرتے ہیں. اس حدیث سے ایک اور بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ علم ہونا چاہیے. رسوخ فی العلم. نیت کون کرے گا؟ نیت بیج ہے نا. بیج کون بوتا ہے؟ جسے بیج بونا آتا ہے. ایک کسان ہے، ان پڑھ ہے، لیکن وہ اپنے سکلز کے اندر مجھ سے اور آپ سے آگے ہے. اس کی فیلڈ میں اور آپ ان پڑھ ہیں، وہ بہت آگے ہے مجھ سے اور آپ سے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اسے بیج بونا آتا ہے. وہ ایک درمیانہ بیج بھی بو دے تو کوپل نکل آتی ہے. میں اور آپ اچھے سے اچھے بیج کو بونے کی بھی کوشش کریں گے تو وہ ٹھوس ہو جائے گا. کیوں؟ بونا ہی نہیں آتا ہمیں. تو نیت تو بیج ہے. تو بیج کو کون بوتا ہے؟ جسے بونا آتا ہے. تو نیت کس کی درست ہوگی؟ جس کے پاس علم ہوگا. علم ہوگا. اس لیے علم پیدا کریں تاکہ نیتیں درست ہو جائیں. علم بھی میں دو قسم کے بتا چکا ہوں، اجتہادی اور غیر اجتہادی یقینی. علم میں اتنا رسوخ پیدا کریں، آپ کو پتا ہو کہ علم کے دو حصے ہیں، یہ اجتہادی ہے، غیر یقینی ہے. جتنی مرضی بحث کر لو بھائی، جتنی مرضی ڈیبیٹ کر لو، جتنی مرضی ایک دوسرے کو وٹے مار لو، ہے غیر اجتہادی، ہے اجتہادی ظنی محتمل خطا. اور دوسری طرف یقینی علم. دونوں آپ کو پتا ہونا چاہیے. ان دونوں کی سطح آپ کو پتا ہونا چاہیے. ان دونوں کی درجہ بندی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس درجے پر ہے، تاکہ اس کے مطابق علم پھیلے. تو پہلا سبق اخلاص کا ہے، اور دوسرا سبق علم کا ہے، اور تیسرا سبق کیا ہے؟ وہ اگلی خود حدیث بتا رہی ہے. فمن كانت ہجرته الى الله ورسوله. اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت. تو کیا مطلب ہو گیا؟ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کی تلاش. بس
اللہ راضی ہو جائے، یہ اخلاص کے اندر آتا ہے، لیکن میں الگ سے تیسرے نمبر پہ ذکر کرتا ہوں اللہ راضی ہو جائے، عوام نہیں۔ عوام بات کی بات ہے، عوام میں سے آپ کس کو راضی کرو گے؟ ایک کو راضی کرنا سب سے آسان کام ہے، مقصود اللہ راضی ہو جائے بس، سمجھے؟ یہ تیسرا سبق ہے، ابتغاء مرضات اللہ نہ کہ ابتغاء مرضات الناس، اللہ راضی ہو جائے، یہ تیسرا۔ میری ہر حرکت سے، ہر عمل سے، ہر دعوت سے، ہر پس و پیش سے اللہ راضی ہو جائے بس، یہ تیسرا سبق ہے۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، اور چوتھا سبق، داعیانہ مزاج پیدا کریں اپنے اندر، فتوی بازی کا مزاج پیدا نہ کریں۔ دنیا کا آسان ترین کام فتوی بازی، ہاں جو محتاط ہے اس کے لیے مشکل ترین کام فتوی دینا۔ مشہور ہونا ہو تو ویسے ہی بندہ ننگا ہو جائے، مشہور ہو ہی جاتا۔ ضرور آپ نے ایک عجوبہ سا فتویٰ دے کے مشہور ہونا ہے، بڑا اس سے بھی بڑے آسان طریقے، یہ کون سی بات ہے؟ مشہور ہونے کے بڑے بڑے طریقے ہیں۔ یہی طریقہ ہے کسی کو کافر کے کہ آپ نے مشہور ہونا ہے، آپ کلم کر لے رہے ہیں بس، باقی پوری دنیا کافر ہو جائے آپ کے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ چوتھی چیز، داعیانہ مزاج اپنے اندر پیدا کریں، اور جس کے اندر داعیانہ مزاج پیدا ہو وہ دعوت کا سیرت تلاش کرتا ہے، بے تکی دعوت نہیں دیتا۔ یہ بھی اس حدیث سے پتہ چلتا۔ کیسے؟ یہ حدیث کس وقت کی ہے؟ اس حدیث کا مضمون شاہد ہے کہ یہ حدیث اس وقت کی جب ہجرت ہوئی، یہ مضمون کی اندرونی شہادت ہے، بیرونی شہادتیں بھی الگ ہیں، اندرونی شہادت، مضمون کی اندرونی شہادت بتا رہی ہے یہ حدیث ہجرت کے وقت کی ہے، ہجرت ہو رہی ہے، حالات انتہائی نازک ہیں، ٹھیک، اور حالات کی نزاکت اپنی جگہ، مہاجرین کی قربانی اپنی جگہ، لیکن انصار کی قربانی بھی کوئی کم نہیں، وہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں یہ مہاجر صحابہ اگر یہ پسند کریں ہماری ایک سے زائد بیوی ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ نکاح بھی کر دیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسے ماحول میں یہ حدیث اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، اس حدیث کا شان ورود یہ ہے کہ میرے صحابہ چکنے ہو جاؤ، ہجرت جیسا عظیم ترین عمل وجود میں آ چکا ہے، اور یہ ایسی ہجرت ہے لا ہجرت بعد الفتح، قیامت تک ایسی ہجرت کبھی نہیں ہوگی، ہجرتیں ہوتی رہیں گی، لیکن یہ جو ہجرت ہے ایسی ہجرت کبھی قیامت تک نہیں ہوگی۔ تو ہجرت کے اس عظیم عمل کے حوالے سے تم چکنے ہو جاؤ، اس عمل میں ملاوٹ نہیں آنی چاہیے، اخلاص آنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت ہو، بس دنیا کے لیے نہ ہو، دنیا چونگے میں مل جائے گی، عورت کے لیے نہ ہو، عورت سے نکاح بھی چونگے میں ہو جائے گا، دیکھو میرے انصار صحابہ قربانی دے رہے ہیں، کہیں تم عورت کے لیے کیا کہتے ہیں ہجرت نہ کرنا، کہیں مدینے کے تجارت میں گھسنے کے لیے ہجرت نہ کرنا، اور ویسے ہی مہاجری ام کیس کا واقعہ یہاں فٹ کر دیا جاتا ہے، ہم یہ موقع نہیں اپنے اساتذہ سے سن لیں، خواہ مخواہ لا کے اس کو یہاں فٹ کیا جاتا ہے، یہ تو یہاں فٹ ہی نہیں ہوتا، نہ کوئی ایسی دلیل ہے کہ مہاجر ام کیس کی اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان کی۔ لا الہ الا اللہ۔ تو داعیانہ مزاج پیدا کریں، چوتھی بات، اور داعیانہ مزاج جب پیدا ہوتا ہے نا تو وہ مزاج دعوت کا سیرہ تلاش کرتا ہے، اس کو دعوت کا سیرہ ملنا چاہیے، اس کو پکڑ کے دعوت شروع کر دیتا ہے، اس کی دعوت بے تکی بھی نہیں ہوتی، بے ڈنگی بھی نہیں ہوتی، وہ دعوت کا سیرہ تلاش کرتا ہے،
جیسے اللہ کے نبی نے دعوت کا سیرہ تلاش کیا، حالات تھے نا، ان حالات میں یہ حدیث بیان کی، یہ اللہ کے نبی کا داعیانہ مزاج۔ چونکہ آپ علماء بن رہے ہیں تو محض عوامی داعیانہ مزاج آپ کا نہیں ہونا چاہیے، آپ کا داعیانہ مزاج عالمانہ ہونا چاہیے، آپ کا داعیانہ مزاج عالمانہ ہونا چاہیے، عوامی نہیں۔ عوام اپنی جگہ اپنا داعیانہ مزاج رکھے، لیکن پھر 8 سال آپ پڑھے کیوں؟ مدرسے کی روٹی کیوں پھاڑی آپ نے؟ کیا ہم نے چلہ اور 4 مہینے لگانے کے بعد اتنی ہی بات کرنی جتنے بیچارہ ایک چلہ لگانے والا کسان یا کاشتکار یا کوئی دکاندار یا کوئی ملازم کر دیتا ہے؟ آپ نے بھی اتنی ہی بات کرنی ہے، تو پھر آپ نے 8 سال مدرسے کی روٹی پھاڑی کیوں ہے؟ آپ کے داعیانہ مزاج کے اندر علمیت ہونی چاہیے، اور یہ بھی صدی سے پتہ چلا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہو، تو بھائی ہجرت اللہ کے لیے ہوتی، رسول کے لیے ہوتی، تو پھر یہاں رسول کیوں آئے لفظ؟ کون بتائے گا آپ نے؟ ہجرت تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، شرک کا فتویٰ لگائے نا، یہاں تو رسول کے لیے بھی ہجرت ہو رہی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَرَسُولِهِ کہہ کر بتا دیا، اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اللہ کی اطاعت کا نقشہ رسول اللہ فراہم کرتے ہیں، اگر رسول اللہ اللہ کی اطاعت کا نقشہ فراہم نہ کرے، اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تمہیں میری اتباع کرنی پڑے گی، تمہیں میری تقلید کرنی پڑے گی۔ تقلید اور اتباع میں کوئی فرق نہیں، یا لسان العرب کو دیکھیں، ہمارے بعض علماء نے تقلید اتباع کو الگ کر دیا، بعض حدیثوں کے سوالات کا سامنا ہی نہیں کر سکتے۔ لا الہ الا اللہ، حالانکہ حدیث میں ہمارے بھائی ہیں، لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کوئی زیادہ ہی متعصب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو یہاں رسول کا لفظ اسی لیے ہے، رسول کے لیے، جو رسول کے لیے کام ہوگا آپ رسول کے حکم پر کریں گے تو وہ اصل میں کس کی پیروی ہوگی؟ جبکہ حدیث میں تو منع بھی ہے کہ ایک صحابی نے کہا ما شاء اللہ و رسول، جو اللہ چاہے اور اس کے رسول چاہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ما شاء اللہ و شئت کا، رسول اللہ جیسے آپ چاہیں یا اللہ اور اللہ چاہے، آپ نے منع کر دیا۔ اور غالباً یہ الفاظ نہیں ہے جعلتنی للہ ندا، ارے تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یوں کہو جو اللہ چاہے بس وہی ہوگا۔ تو پھر کیا فرق ہوا؟ یہاں تو رسول کا لفظ بھی آ رہا ہے۔ یاد رکھیے، جو شرعی امور ہوتے ہیں ان میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کو ایک ساتھ ذکر کرنا درست ہے، جیسے اس حدیث میں آیا ہے فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ شرعی امور میں اللہ اور اس کے رسول کا نام ایک ساتھ ذکر کرنا درست ہے، کیونکہ رسول کی اطاعت دراصل کس کی اطاعت ہوتی ہے؟ اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ آپ رسول کے کہنے پر ایک کام کر رہے ہیں تو دراصل کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن جو تکوینی امور ہوتے ہیں ان میں اللہ اور اس کے رسول کا نام ایک ساتھ اکٹھے ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر کوئی سوال کر دے جی یہ حلال ہے کہ حرام ہے، تو اللہ و رسولہ اعلم کہا جا سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے یا، لیکن کہ کل بارش ہوگی کہ نہیں، آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی ہوگی، زلزلہ آئے گا یا نہیں آئے گا، اب اللہ اعلم، اللہ و رسولہ اعلم نہیں کہہ سکتے۔ میں اشارہ کر رہا ہوں، اس سے آگے موقع نہیں۔ تو داعیانہ مزاج کے ساتھ آپ کا عالمانہ مزاج ہونا چاہیے۔ فرق محسوس ہو کہ آپ نے 10 سال مدرسے کا گوشت کھایا،
دال کا ذکر نہیں کرتا. اے بھائی یہ لڑکے بڑے ناشکر ہیں, یہ بنی اسرائیلی سے بھی گرے پڑے لوگ ہیں. 8 سال تک مدرسے کا گوشت پھاڑتے ہیں, وہ بھی چھوٹا گوشت پھاڑتے ہیں. کہتے ہیں مدرسے کی دال کھائی. اتنی ناشکر میں نے قوم زندگی میں نہیں دیکھی. 8 سال مدرسے کا گوشت پھاڑتے ہیں اور کہتے ہیں مدرسے کی دال. عجیب بات ہے بھائی. تو مدرسے کی گوشت کا اثر تو ہونا چاہیے, عالمانہ مزاج ہونا چاہیے, داعیانہ مزاج کے ساتھ. اور چھٹی بات, داعی کا کردار بلند ہونا چاہیے. آپ کا کردار بولے, کردار نہیں تو کچھ بھی نہیں, پھر جو مرضی کر. نبی علیہ السلام کی زندگی کے 2 پہلو تھے. ایک آپ کا زندگی کا معجزاتی پہلو تھا اور آپ کی ایک زندگی کا عملی پہلو تھا. جہاں امت کو اتباع کرنی تھی وہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ نبی کی عملی زندگی کو امت کے سامنے رکھا. وہ اللہ جس نے پل بھر میں, لمحہ بھر میں معراج کروائی, وہ اللہ مدینے کا سفر ایک پل بھر میں نہیں کروا سکتا تھا. کلمح البصر نہیں ہو سکتا تھا. جس اللہ نے 7واں آسمان کا سفر, بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر, وہاں سے 7 آسمان کا سفر, سدرۃ المنتہا تک جانا, وہاں سے واپس آنا, امامت کروانا, پھر آنا بیت اللہ کے اندر, اگر یہ لمحہ بھر میں, پل بھر میں ہو سکتا تھا تو مکے سے مدینے تک کا سفر کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ معراج کا سفر, اس سفر میں امت نے اتباع نہیں کرنی تھی تو معجزہ آیا. اور مکے سے مدینے تک کا جو سفر ہے تا قیامت امت نے اتباع کرنی تھی. آپ کی اتباع میں ہجرت پہ ہجرت پہ ہجرت کرنی تھی. اس لیے یہاں معجزہ پیش نہیں آیا بلکہ آپ سے ہجرت کروائی گئی اور امت کو بتایا گیا کہ اس طرح ہجرت کرنی ہے, جان خطرے میں ڈالنی ہے, مال کو خرچ کرنا ہے, بیوی کو بیوہ کرنے کے لیے تیار ہونا ہے, اولاد کو یتیم کرنے کے لیے تیار ہونا ہے. یہ ہے دعوتی کردار. داعی کا کردار بھی بلند ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور اگلی بات, داعی کے اندر حکمت اور بصیرت بھی ہونی چاہیے. داعی کے اندر جتنا کردار بلند ہو اسی حساب سے اس کے اندر حکمت بھی ہونی چاہیے. اور حکمت میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو دعوت دینے کی ترتیب آتی ہو. دعوت دینے کی اسے پتا ہو میں نے پہلے کیا مسئلہ بیان کرنا ہے, بعد میں عقیدہ پہلے, اعمال بعد میں, اور عقیدے میں بھی اجمال پہلے, تفصیل بعد میں. مسجد والے آپ کو جانتے ہی نہیں, مسجد والے کی تربیت ہی نہیں ہوئی, اور آپ قرآن جب شروع ہو جائیں 11ویں نہیں دینی, 12ویں نہیں دینی, 14 نہیں دینا, چاہے مولوی صاحب چل بستر کھول کر باہر نکل. کون کہتا ہے آپ توحید بیان نہ کریں؟ لیکن توحید بیان کرنے سے پہلے اجمال پیدا کریں. کیا کریں؟ اجمال. جب لوگ آپ سے مانوس ہونا شروع ہو جائیں, اس اجمال کی تفصیل کرتے ہیں. اس اجمال کی لا الہ الا اللہ سے بات کو شروع کریں, اور لوگ مانوس ہوتے جائیں تو لا الہ کو کھولتے چلے, لا الہ کو کھولتے چلے جائیں. نبی علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے سے پہلے اہل مکہ کے سامنے آپ کی 40 سال کی صداقت و امانت والی زندگی تھی. آپ کا تعارف موجود تھا. چلیں جی آپ 40 سال تعارف نہ کروائیں, 40 دن تو کروائیں, 40 دن تو اپنا تعارف کروا لو بھائی. نبی علیہ السلام نے دعوت دی تو آپ اس حکمت کو نظر انداز کیوں کرتے ہیں جو حکمت اللہ نے اختیار کی؟ یہ نہیں ہوا کہ مکے میں نبی بنے فوراً مدینے میں دعوت دی, عرب میں نبی بنے جا کے عجم میں دعوت دی, بلکہ یہ ہوا دعوت وہاں دی جہاں 40 سال سے آپ کو لوگ جانتے تھے, آپ کے کردار مسلم تھا. اور پھر آپ نے دعوت دینے سے پہلے کیا کہا؟
اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہے، کیا تمہیں یقین کرو گے؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہم نے 1000 بار آپ کو آزمایا، کبھی ہم نے آپ کو جھوٹا نہ پایا، آپ سچ کہتے ہیں، مان لو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ دعوت کی ترتیب آپ کو پتہ ہونی چاہیے، عقیدہ پہلے، اعمال بعد میں، پھر عقیدے کے اندر اجمال پہلے، تفصیل بعد میں، پھر نیری توحید کی دعوت نہ دیں۔ خدا کی قسم میں اعلان چیلنج کر کے کہتا ہوں، قرآن میں نیری توحید کی دعوت کبھی بھی نہیں۔ آج ہمارا مولوی نیری دعوت دیتا ہے توحید، یہاں بڑے عجیب عجیب مسائل ہیں۔ جو دعوت توحید کی نہیں دیتے ہیں وہ صرف فضائل بیان کرتے ہیں، جہنم سے ڈراتے ہیں، جنت کے قریب کرتے ہیں، اور جو توحید بیان کرتے ہیں نہ جنت کا نام لیتے ہیں نہ جہنم کا۔ اور جبکہ قرآن کو دیکھو، قرآن دائیں بائیں جنت جہنم کو رکھ کے درمیان میں توحید پیش کرتا ہے۔ اب اللہ سے بڑے آگے ہیں۔ قرآن توحید کے دائیں طرف جنت کو رکھتا ہے اور بائیں طرف جہنم کو رکھتا ہے، درمیان میں کسے رکھتا ہے؟ توحید کو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ توحید کے لیے زمین زرخیز ہو جاتی ہے۔ آپ جنت سامنے رکھیں اور جہنم کے عذاب کو سامنے رکھیں، ایک طرف جنت کی نعمتوں کی طرف نظر جائے گی اور دوسری طرف جہنم کا دھڑکا ذہن میں آئے گا، دل کی زمین کے اندر قبولیت پیدا ہوگی، وہ زرخیز بننی شروع ہو جائے گی، پھر وہ آپ کی کڑوی کسیلی بات بھی ہضم کر دے گا۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے؟ نہ جنت نہ جہنم، نہ تعارف نہ اجمال، ڈائریکٹ اوپر سے نازل ہوتا ہے حضرت۔ سمجھتا میں بہت بڑی بہادری کر رہا ہوں، اور یہ ساری وجوہات کیا ہیں؟ حضرت نے یا زبانی کاپیاں لکھی ہوتی ہیں، یا حضرت نے اپنی حضرتوں کی زبانی تقریریں سنی ہوتی ہیں، اس کا متون سے تعلق نہیں ہوتا، متن سے تعلق نہیں ہوتا، نہ قرآن کے متن سے نہ حدیث کے متن سے۔ حالانکہ سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ استادوں کی تقریر بعد میں، مرشد کی تقریر بعد میں، سب سے پہلے قرآن کا متن، بعدہ حدیث کا متن۔ ایمانداری سے بتایا آپ نے کتنے طلبہ ہیں جن کی متن سے مناسبت قائم ہے؟ آپ کی متن سے مناسبت قائم ہو جائے گا، بڑے بڑوں کا روب کافور ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میرے والد صاحب کو اللہ بخشے رحمہ اللہ تعالی، پوری زندگی محنت کی ہمارے اوپر بھی، طلبہ پر بھی، عوام پر بھی، اور ایک دن مجھے صاف کہا، بیٹا بات سنو، اپنی سمجھ اپنی استطاعت کے مطابق جو دین کی سمجھ تھی وہ میں نے تمہیں دے دی، کوشش کی۔ کل قیامت کے دن میں ذمہ دار نہیں ہوں گا، اگر میں نے غلطی کی تو خود سمجھ بوجھ کے اس کو تصحیح کر لو۔ باپ نے کہا تھا یہ کہہ کر کبھی نہ ہو۔ اتنی بڑی بات تو بڑے سے بڑا موحد بھی آج نہیں کرتا، وہ کہتا نہیں میری بات حرف آخر ہے، قرآن میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ چیز آپ کو متن سے جوڑ دیتی ہے، جب تک آپ متن سے نہیں جوڑتے یہ مزاج ہی پیدا نہیں۔ آپ کا داعیانہ کردار، آپ کا عالمانہ کردار، آپ کا اپنا ذاتی کردار، آپ کی حکمت و بصیرت، دعوت کی حکمت و بصیرت میں دعوت کی ترتیب آ گئی۔ ایک حکمت و بصیرت میں دوسری چیز، اچھا یہ دعوتی ترتیب ہی نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے کہ دینی تحریکیں ناکامی سے دوچار ہوتی ہیں، موقع نہیں بات کرنے کا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ پہلے الا اللہ بعد میں، اور آج کی بڑی بڑی دینی تحریکوں کو دیکھ لیں، الا اللہ پہلے لا الہ بعد میں، اور وہ نتیجہ وہی چاہتے ہیں جو انبیاء نے پیدا کیا، لا الہ پہلے کہہ کے الا اللہ بعد میں کرتے۔ دعوتی ترتیب رکھیں، ٹھیک۔ اور اگلی بات، حکمت و بصیرت میں یہ چیز بھی شامل ہے، جدید مسائل سے آپ کو آگہی ہونی چاہیے۔ عوام کے جو مسائل ہیں جن میں وہ آپ سے رجوع کرتے ہیں، آپ کو ان مسائل کا ادراک ہونا چاہیے، رائج الوقت کو اپنانا چاہیے، طریقہ کار کو اپنانا چاہیے، یہ حکمت و بصیرت میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی دعوت کے ذرائع جو رائج الوقت انہی کو اپنایا،
آپ میلوں میں تشریف نہیں لے جاتے تھے؟ اللہ کی توحید بیان نہیں کرتے تھے؟ آپ حج میں بھی تشریف لے جاتے تھے؟ اللہ کی توحید رائج الوقت دعوت کے ذرائع انبیاء نے اختیار کیے ہیں، اور اللہ کے نبی نے بھی رائج الوقت طریقوں کو اختیار کیا ہے، اور آج بھی جو رائج الوقت طریقے ان کو اختیار کرنا ہے بشرطے کہ وہ قرآن اور سنت سے متصادم نہ ہو۔ اور آج کے رائج الوقت طریقے کار پر اکثریت جو ہے وہ گمراہ لوگ اس پر قابل ہیں۔ مولوی جی کو بہت بعد میں بیداری آئے گی، اس سے پہلے نہیں آئے گی۔ جب سارے کیا کہتے ہیں اسٹیڈیم پر قبضہ ہو چکا ہوگا مولوی صاحب اس وقت ہوش میں آئیں گے، اس سے پہلے نہیں آئیں گے۔ اس وقت جو دعوت کے میدان ہے ان پر غیروں کا قبضہ ہے، غیروں کا، گمراہ لوگوں کا قبضہ ہے، اور یہ دعوت کا ذریعہ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ میرے اور آپ کے سامنے کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے؟ چند سو۔ اور آج جو دعوت کے ذریعے ہیں، آپ اپنے میں اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو سننے والے لاکھوں نہیں کروڑوں ہوتے ہیں۔ رائج الوقت طریقے کے ذرائع کو اپنانا، پھر رائج الوقت اسلوب کو اپنانا۔ مولوی صاحب کو بٹھا دو، اس کو خطبہ ہی 15 منٹ سے پہلے ختم نہیں ہوتا، اور آج لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں سننے۔ اور کسی طریقے سے اگر مولوی صاحب کو اگر کسی میڈیا پہ بلا دیا جائے، میں بڑی بات نہیں کرتا، ہم تو طالب علم ہیں، علماء کی جوتوں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، اللہ بڑائی تکبر ریاکاری سے بچائے، لیکن افسوس ہوتا ہے، میں اپنی مسلک کی بات نہیں کرتا ہوں بلکہ دیگر مسالک والے اس میں زیادہ بیچارے مظلوم ہیں۔ ان کو جب بلا دیا جائے تو پہلے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں، جی شکریہ آپ نے ہمیں بلایا، 2 منٹ وہاں خرچ ہو گئے، حضرت نے حمد و صلات میں کافی وقت خرچ کر دی، بات کرنے کی باری آتی تو اینکر کہتا آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے، وہ اگلے مہمان تک بات پہنچ جاتی ہے۔ دعوت کے ذرائع ہیں، دعوت کا اسلوب ہے، دعوت کے آج کل ایسے کمال کے اسلوب ہیں، آپ کڑوی سے کڑوی بات ایک کمال طریقے سے کرتے، پیمرا بھی نہیں پکڑتا آپ کو، میڈیا ہضم کر جاتا ہے، اور آپ ایک آسان سی بات 10 سال پہلے والے اسلوب میں کر دے، میڈیا آپ کو وہیں پکڑ لیتا، آپ کو کرنے ہی نہیں دیتا بات۔ جو صحابہ پر پھپتیاں کستے ہیں، جو صحابہ کی توہین کرتے ہیں، جب وہ میڈیا پر آتے ہیں خدا کی قسم اتنا ظالمانہ اور غضبناک اسلوب اپناتے ہیں، صحابہ کی توہین کر جاتے ہیں، پیمرا نہیں پکڑتے۔ ان کو اس اسلوب کی تربیت دی جاتی ہے، اور آج ہم اس جدید اسلوب سے ناواقف ہیں۔ تو داعی کی حکمت و بصیرت میں یہ چیزیں شامل ہیں، دعوت کی ترتیب بھی، رائج الوقت ذرائع کو اپنانا بھی، رائج الوقت اسلوب کو اپنانا بھی۔ اب ایک مولوی صاحب سے لاہور کی بات کر رہا ہوں، بڑے اچھے عالم ہیں، انہوں نے بڑی توحید کی خدمت کی ہے۔ میں ہائی کورٹ سے پہلے کہیں اور جمعہ پڑھاتا تھا، تو جہاں میں جمعہ پڑھاتا تھا انہوں نے اس مولوی صاحب کو بلا لیا اس بیان کے لیے ختم قرآن کے موقع پر، تو انہوں نے بیان کیے، بیان کے درمیان میں انہوں نے طرز لگانی شروع کر دی۔ انہوں نے طرز لگانی شروع کر دی، سمجھ آئی بات؟ جب انہوں نے طرز لگانی شروع کر دی، لوگ پوچھنے شروع کر دی، کہ جی ہم نے تو طرز لگانے والے مولوی صاحب، یہ تو بڑے اکوڑ سا کام ہو کہ چلے۔ اب یہ دیہاتوں کا مزاج ہے، وہاں طرز نہ لگا ہو تو مولوی کو مولوی نہیں سمجھتے، اٹھ کے چلے۔ رائے جو لوگ اسلوب کا خیال کریں بھائی۔ اور میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں، تبلیغ جماعت والے جس سیدھے سادے طریقے سے بات کرتے ہیں نا، یہ انبیاء کا اسلوب ہے، چاہے وہ توحید اس انداز سے بیان نہ کریں، لیکن اسلوب کو تھوڑا سا آپ غور کریں۔ آپ مولانا سعد صاحب کا بیان دیکھیں، مولانا عمر پالنپوری صاحب کا بیان دیکھیں، سیدھے سارے طریقے سے مدلل اپنی گفتگو کر کے نکل جاتے ہیں۔ آپ اسی انداز میں اپنی توحید بیان کریں، اپنا عقیدہ بیان کریں، کس نے روکا ہے آپ کو؟ تو یہ داعی کے لیے حکمت و بصیرت کی ضرورت ہے۔ اور آخری 3-4 منٹ میں آپ بات کو ختم کرتا ہوں کہ داعی کی حکمت و بصیرت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر مسجد اور مدرسے کی تنخواہ پر منحصر نہ کر دے، انحصار نہ کرے۔ یہ بھی نہیں کہ 10 سال مدرسے کی روٹیاں پھاڑنے کے بعد پھر آپ صرف کاروبار ہی کریں اور ٹائم نہ دیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس قوم نے آپ پر پیسہ لگایا، 3 وقت کا کھانا، عیاشی، سونا پینا، اٹھنا کھانا پینا، بیٹھنا پڑھنا، ساری سہولیات،
اور پھر بھی آپ جا کے باہر کاروبار کر کے دین کی خدمت نہ کریں تو اللہ تو پکڑے گا. یا ہم بالکل ہی منحصر ہو جاتے ہیں مسجد مدرسے کی تنخواہ پر، یا اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو بالکل ہی یہ لائن چھوڑ دیتا ہے. یہ دونوں افراد و تفریق ہے. درمیانی اعتدال والا راستہ اختیار کریں، معاش بھی ڈھونڈیں. اور جو مسجد والے یہ خناسیت دکھائے، نہیں مولوی صاحب آپ ہمارے 5 وقت کے نمازی صرف امام نہیں، مشترکہ بیوی بھی ہیں، اس مسجد کو فوراً چھوڑ دو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے. ان کے لیے اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان کو داؤ پہ نہ لگاؤ. کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ کچھ وعید نہیں کہ فقیری بندے کو کفر تک پہنچا دے. آپ بڑی عظیمت اختیار کرتے ہیں اور آپ کی عظیمت کو دیکھ کر آپ کے بچے مولوی نہیں بنتے کہ میرا باپ تو بہت بڑا شیخ الحدیث تھا، گھر میں روٹی نہیں ملتی، وہ جا کے پھر ہائی کورٹ کا کلرک بنتا ہے. میں کلرک ہی اچھا. اسلام گلدستہ ہے، صرف اپنی ذات کا نہ سوچیں، اپنی اولاد کے حوالے سے بھی سوچیں. آپ مفلوق الحال نہ بنائیں اپنی اولاد کو، اور نہ ہم مسجد مدرسے کے اس کے اوپر ایسا منحصر ہو جائے کہ ہر وقت بدعتی مولوی صاحب انتظار کرتا ہے کب کوئی مرے تو 40 دن تک کھانا ہے، اور ہمارا مولوی صاحب انتظار کرتا ہے کب کوئی دولہا ہے تو میری جیب تھوڑی سی بڑے نکاح کے پیسے ملے. کیونکہ نکاح کے پیسے لینا بڑا سے بڑا موحد مولوی بھی غلط نہیں سمجھتا. یہ بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے. خدا کی قسم کسی کو اچھی لگے بری لگے، بہت بڑی مصیبت ہے. مولوی صاحب فوراً کہے کہ جائز نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں بھائی جوتے کاٹنا بھی جائز ہے، حلال کمائی. الکاسب حبیب اللہ، الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ کی کمائی کھانے والا اللہ کا دوست ہے. جس مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں اس مسجد کے نکڑ پہ بیٹھتے ہیں سارے نمازی آپ کو جانتے ہیں، وہ اپنے جوتے آپ سے سلائی کریں گے، اپنے جوتے آپ سے پالش کروایا کریں گے، 5 روپے کی جگہ آپ کو 10 روپے دیں گے. حلال کمائی کریں نا، کس سے منع کیے؟ کریں گے. آپ جواب دیں گے یہ معیوب ہے، تو خدا کی قسم میں یہی جواب دیتا ہوں، نکاح پہ پیسے لینا معیوب ہے. شاید مولوی حضرات اتفاق نہ کریں کیونکہ یہ ان کی روزی پہ لاگ پڑ رہی. میں اعلانیہ نہیں لیتا، میں پڑھاتا ہی نہیں ہوں، ہاں میں پروفیشنل نکاح خان بھی نہیں. کوئی کہہ دے پڑھا دیا. میرے والد صاحب غالباً فرمایا کرتے تھے اپنی حیثیت کے مطابق دولہا کی طرف سے جا رہے تو اسے کچھ دے دو، دلہن کی طرف جا رہے تو اسے کچھ تحفہ دو. الحمدللہ یہ چیز میں نے میراث میں پائی ہے. آپ کا بچہ آپ کو دیکھے گا، ابا جان انتظار کرتا ہے کوئی دولہا بنے تو ذرا جیب گرم ہو جائے، وہ مولوی بنے گا. میں نے اپنے والد صاحب سے کہا تھا 1 سے زائد مرتبہ کہ میرے والد صاحب خدا کی قسم میں نے آپ نے غیرت نہ دیکھی ہوتی میں مولوی کبھی بھی نہ بنتا. میں شعوری طور پہ مولوی بنا ہوں کہ میں نے آپ نے غیرت دیکھی ہے، جو آپ کہتے تھے اس پر عمل کرتے دیکھا. اپنے بچوں کو مسکین فقیر للو پنجو نہ بنایا. اور حضور کی مثالیں دیتے ہیں، ماشاءاللہ حضور کے گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا تھا. خدا کے لیے اتنے جاہل مت بنے. حضور کا فقر اختیاری تھا، اختیاری، اضطراری نہیں تھا. حضور امیر ترین ہستی تھے لیکن آپ سخی اتنے تھے، سب کچھ دے کے فارغ ہوتا تھا. اور آپ نے اپنے ساتھ جا کے حضور کے ساتھ ملا دیا. معاش نبوت پہ انشاءاللہ میں اپنے میڈیا کے اوپر سے اس پر پروگرام کروں گا. اس پہ بڑے بڑے علماء غلط فہمی کا شکار. امیری غریبی کی بات کی جاتی تو حضور کا فقر و فاقہ دکھا دیتے. بھائی حضور کا فقر و فاقہ اختیاری تھا، میرا اور آپ کا فقر و فاقہ اختیاری اضطراری ہے. مال غنیمت میں کتنا تھا حضور کا حصہ؟ 5واں. فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسًا وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. آپ غنی اتنے تھے کہ اس 5ویں حصے کو بھی اللہ کے راستے میں لٹا دیتے تھے. اس 5ویں حصے میں بہت کچھ تھا لیکن کتنا بڑا حصہ ہے. تمام مجاہدین 4 حصے لے کر ایک طرف، اکیلے اللہ کے نبی ایک طرف. یہ صرف ایک مثال دے رہا ہوں. اپنی معاش ٹھیک کریں لیکن اعتدال پیدا کریں. اور یہ میں عوام سے بھی کہہ رہا ہوں، سارا اخلاص مولویوں کے لیے نہ چھوڑیں. جی حضرت دیکھو نا حضور نے کیسی زندگی گزاری، ماشاءاللہ آپ 2 ٹکوں پہ گزارا کریں. میں ساتھیوں سے کہتا ہوں پنجابی جو ہوتا ہے نا وہ مولوی کو اپنی سگریٹ کی برابر تنخواہ دیتا ہے. پٹھان جو ہوتا ہے نسوار کے برابر تنخواہ دیتا ہے ایمان سے. تو پٹھان مولویوں کی بڑی حالت بری ہوتی ہے. آپ دیکھیں
تو پنجاب میں جو مولوی ہوتے ہیں وہ پھر بھی ان کے مقابلے میں امیر ہوتا ہے، کیونکہ پنجاب کا جو لوگ ہیں وہ سگریٹ جتنی تنخواہ دیتے ہیں، سگریٹ پھر بھی تھوڑی سی مہنگی ہے، پٹھان تو نسوار جتنی تنخواہ دیتے ہیں، اور پیش کیا کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام۔ بھائی یہ نبی علیہ السلام کی زندگی آپ کیوں نہیں اپناتے؟ پہلے یہ بتائیں۔ اس لیے میں آپ طلباء سے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم یہ میں اپنا تجربہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں، کبھی بھی مقتدیوں کی جوتی اٹھانے سے، ہاتھ ملانے سے، کھلکھلا کے حضرت کبھی بھی غلط فہمی کے شکار نہ ہو۔ یہ دونوں ہاتھوں سے ہاتھ ملاتے ہیں نا، یہ دونوں ہاتھوں سے لوٹنا بھی جانتے ہیں، یہ صرف ہاتھ ملاتے ہیں بس، کیونکہ وہ گاہ کے آپ دکاندار ہیں، وہ آپ سے خریدتے آتا کوئی چیز۔ آج مصیبت یہ ہے کہ مقتدی نے علماء کے ساتھ گاہ دکاندار والا تعلق رکھا، اس سے زیادہ نہیں رکھا ہوا۔ اس لیے آپ کا مقتدی آپ کی عزت کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، غلط فہمی کے شکار مت ہوں کہ پتہ نہیں میں مشکل وقت میں پڑھوں گا تو یہ مقتدی میری مدد کرے گا۔ ابتغاء مرضات اللہ رکھے، ابتغاء مرضات الناس نہ رکھیں۔ یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو ہم سب کو ان بے ربط باتوں پر اگر جو صحیح تھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو غلط تھی اللہ تعالیٰ میرے اور مجھے معاف کر دے، مجھے سنانا معاف کر دے، آپ کا سننا معاف کر دے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء